الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العباده، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. گرامی قدر مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ عبادات یہ اللہ کا حق ہیں. کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے. اس میں سے ایک اہم عبادت دعا ہے، جس کی ایک دلیل ابھی آپ کے سامنے حدیث سے اور ایک دلیل قرآن پاک سے ذکر کی گئی، اور اس پر کچھ باتیں گزشتہ درس میں بھی ہو چکی ہیں. حدیث جو سنن ترمذی کی حدیث ہے: الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں: الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور یہ الفاظ زیادہ ثابت ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے. اس کو اہل علم نے اس طرح سمجھایا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ ہی ہے. تو یہاں کہا گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، جیسے عرفہ ہی حج ہے. یعنی عبادت کا رکن اعظم دعا ہے. عبادت کا رکن اعظم دعا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. اور کوئی بھی عبادت جو بندہ کرتا ہے اس میں اصل سوال ہی ہوتا ہے. ہم صلاح کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے جنت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں. تو یا تو کوئی خوفناک چیز ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تحفظ کا اور بچانے کا سوال کرتے ہیں، یا کوئی پسندیدہ چیز ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو بہرحال سوال ہے ہر جگہ، مانگنا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے. یہ توحید کی حقیقت ہے کہ ہم ایک اللہ سے کے در کے فقیر ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. تو ساری عبادتوں کا ماحصل یہی ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے ہی دعا کرو، مجھ سے ہی مانگو، مجھ سے ہی طلب کرو، میری ہی عبادت کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، جبکہ ہمارے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری اپنی مصلحت ہے، ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم دعا کے ضرورت مند ہیں، اللہ کو ہماری دعاؤں کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے خیر کے لیے ہمیں یہ حکم دیا. ہماری اپنی ضرورت کا ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، جبکہ اللہ غنی ہے. تو اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت کرنے سے اکڑتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. تو دعا کے معاملے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اکڑتا ہے، یہ متکبر ہے. اور اس کی سزا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اعلان کیا کہ جو مجھ سے مانگنے سے اکڑتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. آدم کے بیٹوں میں، انسان میں اور اس مالک ذوالجلال میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بندوں سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من لم يسأل اللہ
یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے اسی بات کو اپنے لفظوں میں اس انداز میں کہا ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اس سے مانگنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور آدم کے بیٹے ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں کہ ان سے جب مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کو دینے پہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور بندے کو خوب نوازتا ہے۔ تو بہرحال مانگنے کے معاملے میں ایک لوگ تو وہ ہوئے جو اللہ سے مانگتے نہیں، تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوئے جو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، یہ مشرکین ہیں۔ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر سے بھی مانگتے ہیں، بھی والے ہیں، یہ مشرکین ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ موحدین ہیں، اور انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ تو ایک وہ ہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور غیروں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی والے مشرکین ہیں، اور ہی والے موحدین ہیں، اور نا والے یہ ملحدین ہیں، متکبرین ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت اپنے آپ میں بہت واضح ہے کہ دعا عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے اکڑیں گے، جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا دعا مانگنے کا، اور پھر کہا جو میری عبادت سے اکڑیں گے، یعنی اگر دعا نہیں کریں گے تو وہ تکبر کرنے والے ہوئے، اور عبادت سے تکبر کرنے والے ہوئے۔ اور کون سی عبادت؟ دعا کی عبادت، جو ساری عبادتوں کی روح ہے، جو ساری عبادتوں کا مغز ہے، جو ساری عبادتوں کا رکن اعظم ہے۔ تو بہرحال دعا ہی میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے کہ وہ غیروں سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ سے شفا طلب کرنے کے بجائے کسی اور سے شفا طلب کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ پریشان حال ہوتے ہیں، جب وہ تنگ دست ہوتے ہیں، جب وہ فقر و محتاجی کا شکار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر قرض کا بوجھ لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ در در بھٹکتے رہتے ہیں، اور در در سے دور دور کیے جاتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ اللہ کے ایک در کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اسے کسی غیر کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا موحد اور مخلص بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔